جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 40 سال تک سرکار نے غیبت شخصیت میں گزارے، یعنی 40 سال تک تمام عرب کا معاشرہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی ہے، یہ اللہ کی جانب سے رسول ہے، نہیں جانتا تھا۔ تو شخص موجود تھا معاشرے میں، لیکن اس کی شخصیت غائب تھی۔ امام کی غیبت بھی اسی طریقے سے ہے۔ غیبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام کسی جزیرے میں مقیم ہیں، ان کو ہماری کوئی خبر نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس غیبت کے مفہوم کو غلط لیا گیا، جس کی وجہ سے ایک طریقے کا مذاق اڑایا گیا۔ کہا گیا کہ امام زمانہ کا کوئی واٹس ایپ نمبر دے دیجئے، امام زمانہ کا کوئی ٹیلی فون نمبر دے دیجئے، جس پر ہمارے عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اللہ کا کوئی واٹس ایپ نمبر دے دیجئے، اللہ کا کوئی ٹیلی فون نمبر دے دیجئے، درست ہے؟ تو انہوں نے غیبت کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ سمجھیں گی بھی کیسے؟ جو در اہل بیت سے دور ہے وہ ہدایت سے دور ہے، تو سمجھیں گے بھی کیسے؟ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کسی جزیرے میں مقیم ہے، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام کی شخصیت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ممکن ہے کہ امام ملتے ہوں، ہم ہاتھ ملاتے ہوں، ہم سلام کرتے ہوں، لیکن ہم نہیں پہچان پاتے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ ہر سال زمانے کا امام حج پر موجود ہوتا ہے، کتنے حاجیوں سے ملتا ہوگا، کتنے حاجیوں کو سلام کرتا ہوگا، حاجی اس کو سلام کرتے ہوں گے، لیکن وہ امام کو نہیں پہچانتے۔ اب یہ غیبت کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کو ہم سے روک دیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ روایت میں کچھ حکمت بیان ہوئی ہیں، لیکن روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دیکھو، سر من سر اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہاں تک کہ ایک توقیع میں، توقیع یعنی وہ جو امام خط لکھتے ہیں، اس توقیع میں امام نے یہ لکھا کہ دیکھو، زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کہ غیبت کیوں رکھی گئی ہے؟ جو تمہارا اصل کام ہے اس سے سروکار رکھو، اس چیز کے پیچھے مت جاؤ کہ غیبت کیوں رکھی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ کیوں جہالت کی موت مرا؟ اس لیے کہ اس نے امام کو نہیں پہچانا۔ امام کو نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ اس وجہ سے جاہلیت کی موت مرا کہ اس نے اس ہستی کو نہیں پہچانا کہ جو اللہ اور اس کے درمیان واسطہ فیض تھی، جس ہستی کی وجہ سے اس کو نعمتیں مل رہی تھیں، جس ہستی کی وجہ سے اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی پتہ چل رہی تھی، اسی ہستی کو نہیں پہچانا۔